جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا 5 میں سے ایک بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ذمے سے خارج ہے، ملت سے وہ خارج ہے، تو میں اور آپ کیسے زبردستی اس کو داخل کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں، یہ ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد سلام پھیر کر مجھے مخاطب ہوئے، صحابی بیان کر رہے ہیں، اور کہنے لگے آپ نے ہمارے ساتھ نماز کو ادا نہیں کیا۔ جملے کے اوپر غور کرنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ نماز کو ادا نہیں کیا، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ بات ختم۔ یعنی صحابہ کی ٹریننگ اور تربیت، یہ صحابہ نے ہم تک بات پہنچائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، نماز ہوئی، میں نے نماز پہلے سے پڑھ لی ہوئی تھی، رسول اللہ نے مخاطب ہو کے کہا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ تو میں نے رسول اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کیا کہ میں تو پہلے پڑھ آیا تھا، سفر تھا، تو رسول اللہ نے کہا اچھا پھر بھی آپ جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو آپ پڑھ لیا کریں، چاہے پڑھ کے بھی آیا ہوں۔ گویا مسلمان ہونے کی نشانی یہ، حتیٰ کہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ مسائل سمجھانے پڑ رہے ہیں، اور بہت سے بچوں نے، بہنوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس حوالے سے گفتگو کریں، تو آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ منافق، اور اس میں مبالغہ نہیں ہے، اللہ کی قسم منافق بھی رسول اللہ کے دور میں مسجدوں میں آ جایا کرتے تھے۔ ہم منافقوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، منافق بھی آ جایا کرتے تھے، دکھانے کے لیے ہی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ منافقوں کو بھی پتا تھا اگر ہم نہیں آئیں گے تو ہمیں کافر سمجھا جائے گا۔ آج کا مسلمان بڑے اطمینان اور سکون سے سمجھتا ہے کہ گھر بیٹھے بھی اور نماز پڑھے بغیر بھی میں مسلمان رہوں گا۔ منافق بھی مسجدوں میں آ رہے ہیں، اور آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، معروف حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے نماز جس نے قائم کی ہوگی باعث نجات ہے، باعث رحمت ہے، باعث حجت ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، معروف حدیث ہے۔ لیکن جس نے نہیں پڑھی ہوگی، جس نے نماز کو ضائع کیا گیا ہوگا، اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ 4 نام لیے ہیں۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز قائم زندگی میں نہ کرتا رہا، نمازوں سے غفلت برتتا رہا، نماز اس کے لیے حجت نہیں ہے، نجات نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ صرف یہ حدیث بھی انسان کو سمجھ آ جائے تو مسئلہ کلیئر ہے۔ اگر نماز نہ پڑھنے والا کلمہ کو مسلمان ہے، اگر وہ دائرہ اسلام میں خارج ہے، تو کیا اس کو فرعون کے ساتھ ہونا چاہیے، حامان کے ساتھ ہونا چاہیے، قارون کے ساتھ ہونا چاہیے، ابی بن خلف کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے جہاں پہ یہ 4 ظالم ڈالے جائیں گے، کلمہ کو مسلمان کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ بتائیے۔ اس کا مطلب صاف ہے، واضح ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہوتا تو فاسقوں فاجروں کی، بدکاروں کی، بد اعمال والوں کی جہنم میں اوپر ہوتا۔ یہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کی جو تشریح بیان کیا، سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر یہی 4 وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نماز میں پیچھے رہتا ہے۔ نماز چھوڑنے کی وجوہات صرف 4 ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے کہ اس حدیث سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ 4 افراد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کیوں لیا؟ فرعون اس کے ساتھ، اور فرعون کون ہے؟ حاکم ہے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا ہے۔ ہاں، جو سلطنت میں، جو ملک میں، جو کاروباروں میں، جو جگیرداری میں اتنا بیزی رہتے ہیں کہ وہ فرعون بن جاتے ہیں، ان کو اپنے ملک سے، اپنی جگیر سے، اپنے پلازوں اور بلڈنگوں سے فرصت نہیں ملتی، اپنی رعایا سے فرصت نہیں ملتی، اس لیے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اس لیے نماز کو چھوڑ دیا کہ بہت بڑا خدا ہے پاس، وہ فرعون کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کے لیے، پیسے کی خاطر
تجارت کے لیے ہر وقت پیسہ کمانے کی سوچ میں مگن رہ کر نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ قارون کون تھا؟ بڑے مالدار تھا، اونٹ چابیاں اٹھاتے تھے اس کے خزانوں کی، اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تو نماز چھوٹ گئی ہے۔ تو قارون کے ساتھ ہے۔ ابی بن خلف گھوڑے پالتا تھا، بڑا خوبصورت لمبا چوڑا ایک گھوڑا پالا، معاذ اللہ رسول اللہ کو کہنے لگا اس کو میں کھلا پلا کے موٹا کر رہا ہوں، جس دن یہ تندرست ہو جائے گا اس کے اوپر چڑھ کے معاذ اللہ آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلکہ میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ واقعہ سیرت کے باب میں آپ کے سامنے بالتفصیل رکھا تھا۔ یہی دو زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، یا بادشاہی ہے، عہدہ ہے، مرتبہ ہے، یا دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا کاروبار اور تجارت کے پیچھے جا رہا ہے۔ اور چوتھا جو بندہ حامان، وہ کیا؟ وزیر ہے۔ سرکاری جتنے بھی ملازم ہیں ان کو غور کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر کہ سرکاری عمال اپنے فرائض کی انجام دہی کی وجہ سے نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ ہماری آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے چاروں باتوں کا۔ عہدیدار ہو بڑا، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر ہو، بہت بڑا عہدیدار ہو، وہ نمازوں میں غفلت کر رہا ہے کہ میں عہدہ مجبور ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ کہانی ہے۔ وزیر ہے، پولیس والے ہیں، ایس ایچ او، ایس پی ہے، آئی جی ہے، کمشنر ہے، صوبے دار ہے، جو بھی ہے وہ سارے اس کیٹیگری میں ہیں جو اپنے وزارت اور نیابت کے چکر میں حکومتی عہدے کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان چار افراد کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ کہ بے نماز مسلمان کہنے کو وہ مسلمان ہے لیکن ہوگا ان کے ساتھ